أو يخرجوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیا مبارکہ کے نزول کو اگر دیکھیں تو یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، اور اگر اس کے شان نزول کا ذکر کریں تو اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے جو مکہ المکرمہ میں پیش آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے سے وہ جو انتہائی قریبی رشتہ دار تھے اور مکہ المکرمہ کے رہنے والے لوگ تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، لیکن آپ کی استقامت، مستقل مزاجی اور محنت سے، تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں، صحابہ اکرام میں اضافہ فرمایا۔ جیسے جیسے صحابہ اکرام میں اضافہ ہو رہا تھا، کفار کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 12 انصار نے بیعت کر لی۔ پھر آنے والے سال میں 70 انصار صحابہ نے بیعت فرما لی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے سلسلے کو دیکھ نہ پائے تو کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا۔ اس مشورے کا ذکر اس آیا مبارکہ کے اندر ہے۔ شیطان بھی شیخ نجدی کی شکل میں ان میں شامل ہو گیا۔ ابو البختری نے، جو کافروں میں سے تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ اس نے، وہ جو شیطان تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر تم قید کرو گے تو خاندان بنو ہاشم اس کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر ایک نے مشورہ دیا، ہشام بن عمر نے، کہ ان کو اس علاقہ سے نکال دیا جائے۔ تو پھر وہ شیخ نجدی بولا کہ یہ جس علاقہ میں جائیں گے وہاں پہ اسلام کو پھیلا دیں گے۔ پھر ابو جہل نے یہ کہا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں سردار بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھر سے، اپنے اپنے قبیلہ سے نوجوان تیار کریں اور یک بار کی حملہ کریں تاکہ کسی ایک کی ذمہ داری نہ ٹھہرے۔ تو اس مشورہ کو اس بوڑھے نے پسند کیا اور کہا کہ اس کا بدلہ لینا بھی بنو ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ان تینوں مشوروں کا ذکر اس آیا مبارکہ میں ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِيُثْبِتُوكَ، وہ مکر کرتے تھے کہ آپ کو وہ قید کرے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر ڈالے، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دے۔ یہ تین مشورے تھے جن میں سے
ایک پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، ان نوجوانوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر باخبر فرمایا اور ساتھ ہی ہجرت کا حکم دے دیا۔ یہ عین اس رات کی بات ہے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر گئے۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، آج میں صرف اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز جو ہمارا اگلا درس قرآن ہے اس میں مختلف تراجم کو کمپیریزن کروں گا کہ اسی آیت کا ترجمہ کون سے مقام فکر نے کیا کیا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ جو کافر ہیں وہ اپنا مکر کھیلتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے یہ فریب کھیلا کہ سارے نوجوان مختلف قبیلوں کے وہ اکٹھے ہو کر یہ بار کی حملہ کریں گے تو کسی کا تعین نہیں ہو سکے گا قتل میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ منظور تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی نبوت و رسالت کا نور اور سورج چار دانگ عالم میں چمکنا تھا، ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں چرچے ہونا تھے۔ تو پروردگار عالم نے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا منصوبہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب ان کے درمیان سے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلیے۔ اپنی جگہ پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بستر پر لٹایا۔ وہ جو آپ کی جان کے پیاسے تھے ان کی امانتیں لوٹانے کے لیے کہا اور ارشاد فرمایا کہ امانتیں لوٹا کر تم مدینہ طیبہ چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو کفار نے گھیرا ہوا تھا، آپ ان کے درمیان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے کرتے ان کے درمیان سے اس طرح نکلے کہ کسی کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور غار میں ٹھہرے، وہاں تک تلاش کرتے ہوئے پہنچے، لیکن اللہ کے حکم سے مکری نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحفاظت وہاں 3 دن ٹھہرنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف محو سفر ہو گئے۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا منصوبہ بنایا، اور کام وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح رب تعالیٰ کی منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔